جنگ قادسیہ کا پہلا دن شام کی پھیلتی ہوئی تاریکی میں گم ہوتا گیا۔ قادسیہ کی جنگ کے پہلے دن کو یوم ارماس کا نام دیا گیا ہے۔ کسی بھی مورخ نے اس کی وجہ تسمیہ بیان نہیں کی۔ میدان جنگ سے تھوڑی ہی دور غدیب نام کی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں خاصی کشادہ فوجی چوکی تھی۔ مسلمانوں کی مستورات کو اس جگہ رکھا گیا تھا۔ جو ہی لڑائی رکی اور دونوں طرف کے لشکر پیچھے ہٹ گئے تو مسلمان خواتین جو مجاہدین کی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں تھیں، پانی کی چھاگلیں اٹھائے میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑیں۔ شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی۔ چہرے آسانی سے پہچانے جاتے تھے، لیکن وہاں کی صورتحال بہت ڈراؤنی اور بھیانک تھی۔ بعض شدید زخمی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں کے نیچے پڑے تھے۔ بعض زخمی اٹھتے تھے، گرتے تھے، پیٹ کے بل رینگتے اور پھر اٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ زخمیوں کی کربناک صدائیں ماحول کا سینہ چاک کر رہی تھیں۔ قادسیہ کی زمین خون چوستی جا رہی تھی۔ مجاہدین کی مستورات میدان جنگ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مجاہدین بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ عورتیں پہلا کام یہ کرتیں کہ زخمی کو پانی پلاتیں، پھر اسے اٹھاتیں اور زخموں کی طرف توجہ دیتی تھیں۔ زخمی بھی میدان جنگ سے اٹھاتے وقت عورتیں یوں نہیں دیکھا کرتی تھیں کہ اپنے بیٹے، خاوند یا بھائی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی اور صرف اس کی دیکھ بھال کرتی۔ وہاں سب ایک تھے، ایک ہی صف میں منسلک تھے۔ خون ایک تھا اور سب کا اللہ ایک تھا جس کی راہ میں یہ خون بہایا جا رہا تھا۔ اپنے آدمی کو اس وقت دیکھا جاتا تھا جب سب کی مرہم پٹی ہو چکی ہوتی تھی۔ زخمی مجاہدین کو ان کے ساتھی اور مستورات پیچھے لا رہی تھیں۔ جب شام سے قمق آن پہنچی تو افق سے گرد اٹھی تھی جو آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ اسے آدھی سمجھا گیا تھا، پھر گرد میں گھوڑے نظر آنے لگے۔ سب سمجھے کہ یہ فارسیوں کی قمق ہے۔ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں کہیں سے قمق بھی مل سکتی ہے۔ گھوڑے قریب آئے تو اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے۔ یہ 1000 گھڑ سوار تھے جن کا سالار ان کے آگے تھا۔ یہ کوئی معمولی سوار نہیں تھا، یہ قعقاع بن عمرو تمیمی تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ قعقاع بن عمرو نے قریب آ کر بلند آواز میں کہا، اسے بتاؤ ہم آ گئے ہیں۔ قادسیہ کے تھکے ماندے مجاہدین میں جیسے نئی روح پھونک دی گئی تھی ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ قعقاع 1000 سواروں کی کمک لے کر آیا ہے۔ ہمیں اطلاع دینے والا بالا خانے کے نیچے کھڑا تھا۔ صرف 1000؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ نہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالا خانے کے نیچے سے قعقاع کی آواز ابھری، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ 1000 نہیں، 6000، 5000 سوار پیچھے آ رہے ہیں۔ ہمارا سالار تمہارا اپنا بھتیجا ہاشم بن عتبہ ہے، اور یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اوپر آ جا ابن عمرو، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو فرشتہ بن کر آیا ہے۔ قعقاع اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باقی 5000 سوار بھی آ گئے۔ یہ قمق امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شام کے محاذ سے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محاذ کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو ہی اس شام کا محاذ ذرا مہلت دے، کچھ کمک عراق کے محاذ پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمک ایک معجزے اور اللہ کے غیر متوقع کرم سے کم نہ تھی۔ پہلے دن ہی ہزارہ مجاہدین شہید ہوئے اور زخموں سے بیکار ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم شام کے محاذ پر پہنچا تھا، اس وقت تک دمشق فتح ہو چکا تھا اور فجل کا معرکہ لڑا جا رہا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا اور رومی بڑی بری حالت میں پسپا ہوئے تھے۔ سپہ سالار ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ سالار ہاشم بن عتبہ اور سالار قعقاع بن عمرو تمیمی کو 6000 سوار دے کر عراق قادسیہ کے مقام پر پہنچنے کا حکم دیا۔
دونوں سالار اسی وقت روانہ ہو گئے۔ ہاشم بن عتبہ نے قعقاع کو 1000 سوار دے کر مقدمۃ الجیش ہراول کے طور پر آگے بھیجا اور خود 5000 سواروں کے ساتھ کچھ دیر بعد روانہ ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ اطمینان یہ دے کر ہوا کہ دونوں سالار ہاشم اور قعقاع شجاعت اور جوہریت میں شہرت یافتہ تھے۔ قعقاع تو غیر معمولی طور پر بہادر اور غیر یقینی موت کا خطرہ مول لے کر لڑنے والا مجاہد تھا۔ وہ اور مسنہ بن حارثہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فارسیوں کے خلاف بھی لڑے تھے، پھر شام میں رومیوں کے خلاف لڑے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قعقاع مسنہ بن حارثہ کے ہم پلہ تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہوا انہوں نے قعقاع یا مسنہ سے مدد حاصل کی۔ قعقاع 4 سال پہلے عراق میں آتش پرستوں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑا تھا۔ اس کی بے مثال شجاعت کے کارنامے تھوڑے نہیں جو آسانی سے سنا دیے جائیں۔ فارس کی ایک لڑائی سے پہلے قعقاع نے ذاتی مقابلے کے لیے فارسیوں کے جرنیل روزبا کو للکارا۔ ذاتی بہادری میں روزبا نے بہت شہرت حاصل کی تھی۔ وہ قعقاع کے مقابلے میں آیا اور ذرا سی ہی دیر میں اس کا گھوڑا اس کے زخمی جسم کو اس طرح گھسیٹتا پھر رہا تھا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ قعقاع نے شب خون مارنے میں جو کمالات دکھائے تھے وہ رومیوں اور فارسیوں کی شکست کا باعث بنے تھے۔ آج وہ قعقاع سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تھا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اور اپنے بھتیجے ہاشم کو جنگ کی صورتحال بتا رہے تھے۔ رات بھر لاشوں میں اپنے زخمیوں کو ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لایا جاتا رہا۔ شہیدوں کی لاشیں بھی لائی گئیں۔ لاشیں اٹھانے کا سلسلہ صبح بھی جاری رہا۔ شہیدوں کو غدیب کے قریب ایک وادی میں بعد از نماز جنازہ دفن کیا گیا۔ یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قبریں عورتوں نے کھودی تھیں۔ مجاہدین دن بھر کی لڑائی کے تھکے ہوئے تھے اور انہیں اگلے روز کی لڑائی کے لیے تازہ دم ہونا تھا۔ میتیں قبروں میں اتاری جا چکیں تو مٹی بھی عورتوں نے ڈالی اور قبریں تیار کی تھیں۔ قبریں چند سو نہیں بلکہ چند ہزار تھیں۔ ادھر فارسی اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کے شہیدوں کی تعداد سے دگنی تھی۔ رستم چلا کر حکم دے رہا تھا کہ لاشیں جلدی سے جلدی اٹھائی جائیں اور میدان خالی کیا جائے۔ ان کے سپاہی تنخواہ دار ملازم تھے، مر کر وہ بیکار چیزیں بن جاتے تھے، اب انہیں کہیں پھینکنا تھا۔ انہیں میدان جنگ سے کچھ دور پیچھے لے گئے، ایک قبر میں کئی لاشیں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ میدان خالی ہونے تک سورج خاصا اوپر آ گیا تھا۔ دونوں طرف کے لشکر لڑائی کی ترتیب میں آ گئے۔ رستم نے پرچم بلند کیا۔ یہ پرچم رستم کا نہیں بلکہ شہنشاہ فارس یزدگرد کا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا تھا جو رستم اور اس کے لشکر کو دیا گیا تھا، لیکن اس کا اعزاز کا تقاضا یہ تھا کہ رستم لے کر ایک ادنا سپاہی تک اس پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر جانیں قربان کر دیں۔ قعقاع بن عمرو نے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کے احکامات سن لیے اور مجاہدین کی ترتیب بھی سمجھ لی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 کی کمک کو تقسیم کیا تو قعقاع بول پڑا۔ سپہ سالار قعقاع نے سعد سے کہا، مجھے اجازت دے کہ میں میرے ساتھ مقدمۃ الجیش میں جو 1000 سوار آئے تھے انہیں میری تحویل میں ہی رہنے دو۔ میں انہیں اپنے انداز سے استعمال کروں گا اور لشکر کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنے ہر اس دستے کا جسے آگے بڑھایا جائے گا کام آسان کر دوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر قعقاع نے تفصیل سے بتایا کہ وہ ان 1000 سواروں کو کس طرح استعمال کرے گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ قعقاع بالا خانے سے اترا اور اپنے 1000 سواروں کو الگ کیا۔ انہیں 10 حصوں میں تقسیم کر کے باقی لشکر سے کچھ دور ایک ایسے مقام پر لے گیا جہاں دشمن انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قادسیہ کا یہ علاقہ ہموار میدان نہیں تھا، ایک جگہ دلدل تھی۔ میدان جنگ کے ارد گرد نشیب و فراز تھے اور اونچی نیچی ٹیکریاں بھی تھیں۔ چونکہ قریب دریا تھا اس لیے سرکنڈوں، ہری اونچی گھاس اور درختوں کا گھنا جنگل بھی تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ دیکھا ہوا تھا۔ اس علاقے کو انہوں نے اسی لیے منتخب کیا تھا کہ زمین کے خد و خال کی وجہ سے فارسیوں کے لیے دشواریاں پیدا کی جا سکتی تھیں۔ فارسیوں کا لشکر زیادہ تھا کہ اس میدان میں کھل کر سما نہیں سکتا تھا، اور دستوں کی نقل و حرکت میدان جنگ کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، اس لیے وہ اپنے دستوں کو جدھر چاہتے حرکت دے سکتے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حکم بھیج دیا تھا کہ دریا کے پار نہیں جانا، بلکہ فارسیوں کو دریا کے اس طرف آنے پر مجبور کرنا ہے۔ مسنا نے بھی یہی وصیت کی تھی۔ میدان جنگ کے انتخاب سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنا بن حارثہ کی جنگی قیادت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے جاں بازو، کاکا نے اپنے 1000 سواروں سے کہا، میں نے تمہیں 100 کی ترتیب میں جس طرح کھڑا کیا ہے اسی ترتیب میں رہنا۔ تمہاری حرکت میرے اشارے پر ہوگی۔ پہلے 100 سواروں کے ساتھ میں جاؤں گا۔ میں زندہ واپس آ گیا تو باقی سوار میرے ساتھ جا کر حملہ کریں گے۔ جیسا میں کروں گا، اگر میں زندہ واپس نہ آیا تو یہ رہا حارث میری جگہ سالار ہوگا۔ یہ بھی نہ رہا تو تم خود ویسے ہی حملے کرنا جیسے ہم نے کیے تھے۔ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارے لشکر کا کوئی دستہ دشمن کے کسی دستے کے ساتھ برسر پیکار ہوگا تو تم میں سے 100 سوار پہلو سے دشمن کے دستے پر حملہ کریں گے، لیکن وہاں زیادہ دیر رکیں گے نہیں۔ دشمن کے اوسان خطا کر کے میدان جنگ سے نکل آئیں گے۔ کاکا کا یہ طریقہ جنگ دراصل خودکش حملوں کا سلسلہ تھا۔ باطل کی اتنی زبردست جنگی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے جانوں کی بازی لگانا ہی تھی۔ مسلمانوں کے پاس جذبہ تھا۔ آج کل کی زبان میں قادسیہ کی جنگ میٹیریل اور مورال کی جنگ تھی۔ فارسیوں کے پاس میٹیریل تھا اور مسلمانوں کے پاس مورال تھا۔ اس مورال کی طاقت وہ مشن تھا جو مسلمان لے کر گھروں سے نکلے تھے، اور اس مورال کے پیچھے اللہ کا یہ وعدہ تھا۔ اکثر ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو، جذبہ احسار ہو، اور اپنی ذات اور اپنے وجود کو اللہ کی ذات میں گم کر دیا جائے۔ یہ جنگ قادسیہ کا دوسرا دن تھا۔ مسلمان یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی کہ فارسی ایک بھی ہاتھی نہیں لائے تھے۔ 3-4 مقامی آدمی باقاعدہ جاسوسی کر رہے تھے۔ انہوں نے صبح ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ گزشتہ روز کی جنگ میں مجاہدین نے ہاتھیوں پر حملے کر کے ان کے ہودوں کی رسیاں اور پیٹیاں کاٹ دی تھیں۔ ہودے گر کر ٹوٹ گئے تھے، ان کی ابھی مرمت نہیں ہوئی تھی۔ زیادہ تر ہاتھی زخمی بھی ہو گئے تھے، محاوت تو ایک بھی زندہ نہیں رہا تھا۔ اچانک کاکا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں لشکروں کے درمیان جا کر فارسیوں کو للکارا، آگ کے پجاریوں، تمہاری ہڈیاں اسی آگ میں جلیں گی۔ تم میں سب سے زیادہ بہادر ہے، میرے مقابلے میں آ جائے۔ فارسیوں کے قلب کے دستوں کا کمانڈر بہمن جدویہ تھا۔ وہ آگے آ گیا۔ اس کا نام ذوالحاجب تھا۔ بہمن جدویہ ایک خطاب یا اعزاز تھا جو اسے فارس کی شہنشاہی ہی سے غیر معمولی بہادری اور کامیاب جنگی قیادت کے صلے میں ملا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غیر معمولی طور پر بہادر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شکست کھائی تھی، اور مسنا بن حارثہ سے بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ زندہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جسر کی لڑائی کی پوری تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس وقت ابو عبید سپہ سالار تھے اور مسنا بن حارثہ اس کے ماتحت تھے۔ فارسیوں کا کمانڈر یہی بہمن جدویہ تھا۔ اس لڑائی میں ابو عبید کی غلطی سے مجاہدین کا قتل عام ہوا تھا اور ابو عبید بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس لڑائی میں مسنا بن حارثہ کے پہلو میں برچھی لگی تھی، اور یہی زخم خراب ہوتے ہوتے ایک عرصے بعد مسنا کی شہادت کا باعث بنا تھا۔ یہ مسنا کا کمال تھا کہ جسر کے میدان حشر سے تھوڑے سے مجاہدین کو نکال لائے تھے۔ مسلمانوں کی اس تباہی کی خبر مدینہ تو پہنچی ہی تھی، شام کے محاذ پر بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب بہمن جدویہ کاکا کے مقابلے میں آیا تو کاکا کو یاد آ گیا کہ جسر کی لڑائی میں یہی فارس کی فوج کا کمانڈر تھا۔ میں ہوں ذوالحاجب بہمن جدویہ،
فارسی جرنیل گھوڑے پر سوار سامنے آیا اور تلوار نکال کر بولا، میں پورے عرب کی موت ہوں۔ آجا ابو عبید اور سلیط رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل قعقاع نے للکار کر کہا، جسر کے ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لوں گا، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ بہمن جدویہ نے بھی گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ دونوں گھوڑے آمنے سامنے نہ آئے بلکہ چکر میں گھومے۔ بہمن جدویہ کا گھوڑا اتنا زبردست تھا کہ اس کے نیچے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ یکلخت یہ گھوڑا تیز ہو گیا اور گھوم کر قعقاع کے گھوڑے کے پیچھے آ گیا۔ بہمن جدویہ کی یہ حرکت اتنی تیز اور اچانک تھی کہ قعقاع کو اس وقت پتہ چلا جب فارسی جرنیل کی تلوار قعقاع کی گردن کاٹنے کے لیے زناٹے سے گھوم چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر پر تو سناٹا طاری ہو گیا۔ فارسی لشکر سے داد تحسین کا شور اٹھا، جیسے گھٹا بڑی زور سے گرجی ہو۔ یہ ایک لمحے کی بات تھی، لگتا یہی تھا کہ قعقاع کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس فیصلہ کن لمحے میں قعقاع بڑی تیزی سے سر نیچے کر کے دائیں طرف اتنا جھک گیا جیسے گر پڑے گا۔ اب مجاہدین کے لشکر سے شور و غل اٹھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ ابن عمرو، سلمہ نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم تو بنو تمیم کا شیر ہے، یہ آتش پرست پورے عرب کی موت بن کر آیا ہے، یہ زندہ نہ جائے۔ اس وقت بہمن جدویہ کا گھوڑا قعقاع تمیمی کے قریب سے گزر رہا تھا۔ بہمن جدویہ نے بڑا ہی زوردار وار کیا تھا، لیکن وار خالی گیا، اس لیے بہمن جدویہ سنبھل نہ سکا۔ قعقاع کا گھوڑا اسی طرف جا رہا تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ بہمن جدویہ نے گھوڑا ایسا موڑا کہ گھوڑے کا پہلو قعقاع کے گھوڑے کے سامنے آ گیا۔ گھوڑے ٹکرائے، دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے تھے کہ قعقاع تلوار کو تلوار کی طرح نہیں چلا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ موقع ضائع نہ کیا۔ بہمن جدویہ کے سر پر آہنی خود تھا جو اس کے چہرے کو بھی ڈھانپے ہوئے تھا۔ کندھے سے ناف تک وہ زرہ پوش تھا، خود اور زرہ کے درمیان تھوڑی سی گردن ننگی تھی۔ قعقاع نے برچھی کی طرح تلوار ماری جو بہمن جدویہ کے گردن میں اتر گئی۔ قعقاع نے تلوار کھینچی، بہمن جدویہ نے درد کی شدت سے سر اوپر اور پیچھے کر لیا، اس طرح اس کی گردن سامنے سے اور زیادہ ننگی ہو گئی۔ قعقاع موزوں پوزیشن میں تھا، اس نے تلوار کا بھرپور وار اس کی گردن پر کیا۔ اندر سے گردن پہلے ہی خاصی کٹی ہوئی تھی، باہر کے وار سے گردن پوری تو نہ کٹی لیکن آدھی سے زیادہ کٹ گئی اور سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ قعقاع نے بہمن جدویہ کو گھوڑے سے گرا دیا اور نیچے اتر کر اس کا خود اور زرہ اور تلوار لے کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ قعقاع ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوا تھا کہ اسے فارس کے لشکر کی طرف سے ایک گھوڑے کے سر پر ٹاپ سنائی دیے، ذرا ٹھہر عربی۔ قعقاع نے یہ للکار بھی سنی، زندہ تو بھی نہیں جائے گا۔ فارس کا نامور اور مجھا ہوا جرنیل ذوالحاجب بہمن جدویہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، تندرست و توانا آدمی تھا، ابھی مرا نہیں تھا۔ قعقاع نے اپنی طرف ایک فارسی سوار کو آتے دیکھا تو اس نے بہمن جدویہ کی جو اشیاء اٹھائی تھیں وہ پھینک دیں اور نہایت پھرتی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ خدا کی قسم ابن عمرو، قعقاع کو اپنے لشکر کی طرف سے للکار سنائی دی، اسے میرے لیے چھوڑ دینا۔ قعقاع نے ادھر دیکھا، وہ ایک شاہ سوار اور نامور تیغ زن آوان بن قطبہ تھا جو فارس کی طرف سے بہمن جدویہ کے خون کا انتقام لینے آیا تھا۔ وہ سیستان کا شہزادہ براز تھا۔ پیشتر اس کے کہ قعقاع تک پہنچتا آوان بن قطبہ اس کے راستے میں آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور تلواروں نے ٹکرا کر دونوں کے وار بیکار کر دیے۔ قعقاع اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور ذرا پرے جا کر آوان بن قطبہ کی حوصلہ افزائی کرتا رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر کئی اور وار کیے، دونوں کے وار خالی جاتے رہے۔ ہاتھ کاٹ ابن قطبہ، قعقاع نے آوان سے کہا۔ سیستان کا شہزادہ براز شاید قعقاع کی زبان نہ سمجھ سکا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آوان کی طرف گھوڑا بڑھایا۔ قریب آ کر شہزادہ براز نے زوردار وار کیا۔ آوان بن قطبہ نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے اس کے ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں تلوار تھی۔ تلوار براز کی کلائی پر پڑی اور اس سے براز کی ہڈی کٹ گئی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور بھاگنے کے لیے گھوڑا موڑنے لگا۔ آوان بن قطبہ نے اس نے بھاگنے نہ دیا اور دوسرے لمحے وہ بہمن جدویہ کی لاش سے ذرا ہی پرے
زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اور کوئی اجمی ہے جو ان دونوں کے خون کا بدلہ لینے آئے گا؟ کاکا نے للکار کر کہا۔ ہاں عربی، فارسیوں کی طرف سے ایک للکار اٹھی۔ بدلہ لینے والا غیرت مند اجمی آ رہا ہے۔ مورخوں نے اس فارسی کا نام بزر حمہر ہمدانی لکھا ہے۔ وہ جرنیلی سے ذرا کم درجے کا افسر تھا۔ اس نے بہادری میں شہرت پائی تھی۔ ابن قتبہ، کاکا نے عوان بن قتبہ سے کہا، تو پیچھے چلا جا، میری تلوار ابھی پیاسی ہے، یہ میرا شکار ہے۔ ابن عمرو، مجاہدین کی طرف سے ایک للکار اٹھی۔ میری طرف آ غیرت والے اجمی۔ یہ للکار حارث بن ذبیان کی تھی، جسے کاکا بن عمرو نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا آگے آیا۔ بزرحمر ہمدانی نے اپنے گھوڑے کا رخ اس طرف کر دیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے تو ہمدانی نے تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ حارث کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتی نظر آئی۔ فارسی لشکر سے فلک شگاف شور اٹھا۔ فارسیوں نے پہلا عربی دیکھا تھا جو ذاتی مقابلے میں شکست کھاتا نظر آ رہا تھا۔ حارث کو اب مرنا ہی تھا، وہ نہتہ ہو چکا تھا۔ کاکا نے اس کی طرف گھوڑا دوڑایا تاکہ اپنی تلوار اسے دے دے، لیکن ہمدانی اپنا گھوڑا آگے کر لیتا تھا۔ الگ ہٹ جا ابن عمرو، حارث نے کاکا سے کہا، میں اسے خالی ہاتھ سنبھال لوں گا۔ اور اس نے فارسی سوار کو خالی ہاتھ سنبھال لیا۔ حارث کی یہ معجزہ نما بہادری تھی۔ ہمدانی گھڑ سوار اس کے قریب لے جا کر اس پر وار کرتا تھا تو حارث کچھ گھوڑے کو ایک طرف کر لیتا اور کچھ خود ایک طرف جھک جاتا۔ آخر اس نے گھوڑے سے ایسا پینترا بدلا کہ ہمدانی کے پیچھے آ گیا۔ گھوڑا تیز دوڑایا اور پیچھے سے ایک بازو اس کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا اور اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے سے دور کر لیا۔ بزرحمر ہمدانی اپنے گھوڑے کی پیر سے گھسٹتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کی گردن حارث کے بازوؤں کے شکنجے میں تھی۔ حارث نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پر دوڑا دیا۔ ہمدانی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ حارث نے ہمدانی کو چھوڑ دیا اور گھوڑا موڑا۔ ہمدانی لڑکیاں کھا کر اٹھ رہا تھا کہ حارث کا سر پر گھوڑا اسے ٹکرایا۔ وہ لڑکیاں کھاتا دور جا پہنچا۔ اب وہ اٹھ نہ سکا۔ حارث گھوڑے سے اترا، ہمدانی کے سر سے خود اتاری اور ایک ہی وار سے سر تن سے کاٹ پھینکا۔ رستم، حارث بن طبیان للکارا، اب تم آؤ۔ فارسی لشکر پر سکوت طاری ہو گیا اور سکوت ہی طاری رہا۔ رستم اپنے 3 قیمتی کمانڈر ضائع کر چکا تھا، جن میں بہمن جادویہ تو بہت ہی قیمتی تھا۔ رستم اتنا مشتعل ہو چکا تھا کہ اپنے ذائچے اور اپنی تمام تر پیش گوئیاں بھول گیا۔ فارس کی غیرت کے پاسبانوں، رستم اپنے لشکر سے مخاطب ہوا، میں عہد کر کے نکلا تھا کہ عرب کو تباہ کر دوں گا، لیکن یہ تھوڑے سی عربی ہمارے راستے کی دیوار بن گئے ہیں۔ کیا تم غیرت سے دستبردار ہو گئے ہو؟ آج کے دن کو ان عربوں کا آخری دن بنا دو اور کچھ دنوں بعد ہم مدینہ میں ہوں گے۔ کاکا بن عمر، عوان بن قتبہ اور حارث بن ذبیان، ان تینوں فارسیوں کے گھوڑے اور اشیاء جنہیں انہوں نے قتل کیا تھا لے کر پیچھے آ گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے مطابق یہ ان تینوں کا ذاتی مال غنیمت تھا۔ نعرہ تکبیر بلند کرو، بالا خانے سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ نیچے کھڑے ایک آدمی نے بڑی ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پہلے نعرے طلب یہ تھا کہ تیار ہو جاؤ۔ پھر دوسرا نعرہ بلند ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ حملے کا حکم ملنے ہی والا ہے، اور اس طرح ہو جاؤ کہ حکم ملے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کا دستور تھا۔ اس دستور سے فارسی بھی واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب تیسرا نعرہ لگے گا اور مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رستم نے تیسرے نعرے سے پہلے ہی اپنے قلب کے دستوں کو حکم دیا۔ اس نے مسلمانوں کے حملے سے پہلے ہی حملہ کر دینا بہتر سمجھا تھا۔ دونوں طرف کے دستوں کا یہ تصادم بہت شدید تھا۔ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی میں یہ ہدایت دائمی اور مستقل حیثیت رکھتی تھی کہ لڑائی کے دوران اگر دشمن پیچھے ہٹنے لگے تو اس کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ خود ذرا پیچھے ہٹتے رہو تاکہ دشمن آگے بڑھتا آئے اور اسے پہلوؤں کے دستوں سے گھیرے میں لیا جا سکے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے میں چارپائی پر پیٹ کے بل پڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بنو اسد کے سردار طلحہ بن خویلد کو پیغام لکھوا کر نیچے پھینکا، جو قاصد نے فوراً طلحہ تک پہنچا دیا۔ لکھا تھا، کل کی لڑائی نے سب سے زیادہ قربانی بنو اسد سے ہی لی تھی، آج بھی یہ سعادت لو۔ دشمن کا ایک پہلو تمہارے سامنے ہے اور تم اس کے قریب ہو، دوسرا پہلو قعقاع کے لیے چھوڑ دو۔ طلحہ بن خویلد نے پیغام ملتے ہی اپنے قبیلے کو للکار کر کہا، اے بنو اسد، اللہ نے آج بھی دشمن کا سر کچلنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، دیکھنا کل کے شہیدوں سے بے وفائی نہ کرنا۔ بنو اسد نے طلحہ کی قیادت میں فارسی دستوں پر جو آگے لڑ رہے تھے پہلو سے حملہ کر دیا۔ ادھر قعقاع نے اپنی ایک اسکیم تیار کر رکھی تھی، جس کے تحت اس نے 1000 گھڑ سوار ایک طرف چھپائے ہوئے تھے اور انہیں اس نے 100 کے 10 دستوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ہر حصے کا کمانڈر بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فارسی فوج کے لڑنے والے دستوں کا ادھر والا پہلو غیر محفوظ ہو گیا ہے، تو اس نے 100 سواروں سے حملہ کر دیا۔ ادھر قعقاع نے اپنی ایک اسکیم تیار کر رکھی تھی، جس کے تحت اس نے 1000 گھڑ سوار ایک طرف چھپائے ہوئے تھے اور انہیں اس نے 100 کے 10 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ہر حصے کا کمانڈر بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فارسی فوج کے لڑنے والے دستوں کا ادھر والا پہلو غیر محفوظ ہو گیا ہے، تو اس نے 100 سواروں سے حملہ کر دیا۔ دشمن کے لیے طلحہ اور قعقاع کے حملے آفت ناگہانی تھے۔ قعقاع نے تو فارسیوں کے ان دستوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قعقاع نے جس تیزی اور جس قہر و غضب سے تلوار چلائی، اس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ بالا خانے میں لیٹے ہوئے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے بے ساختہ آفرین آفرین کے کلمے نکل رہے تھے۔ فارسیوں کے لیے صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانیں بچانے اور بھاگنے کے لیے لڑنے لگے۔ وہ وار روکتے زیادہ اور وار کرتے کم تھے۔ یہ دفاعی جنگ کا انداز تھا۔ قعقاع کا اپنا ہی انداز تھا اور یہ انداز فارسیوں کے لیے بڑا ہی خوفناک تھا۔ اس کے 100 سوار جم کر نہیں لڑتے تھے، وہ وار کرتے اور ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ آخر فارسیوں کے ان دستوں میں سے جو نکل سکے وہ نکل گئے۔ رستم کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی، اس نے تازہ دم دستے آگے بڑھائے اور انہیں خوب جوش دلایا، انعامات کا لالچ بھی دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سالاروں کو لڑائی کا پلان پہلے ہی دے رکھا تھا، پھر بھی وہ میدان جنگ میں لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق کسی نہ کسی سالار کے نام پیغام لکھوا کر نیچے پھینک رہے تھے اور اپنی معذوری پر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ معرکہ بڑا ہی خون ریز تھا۔ گرد اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمی اور لاشوں کو روندتے پھر رہے تھے۔ قعقاع نے اپنے حملوں کا انداز وہی رکھا کہ اس کے 100 سوار حملہ کر کے واپس جاتے تو 100 سواروں کا دوسرا جیش آ جاتا، جو دشمن کے عقب پر یا پہلو پر حملہ کرتا اور خاصا نقصان کر کے دوسری طرف نکل جاتا۔ جب یہ معرکہ عروج کو پہنچ رہا تھا، اس وقت محل قدیس کے بالا خانے پر ایک تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو شدید پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں بے حال ہو رہے تھے، وہ میدان میں اترنے کے قابل نہیں تھے۔ وہاں ایک مجاہد اور تھا جو جنگ میں شریک ہونے کو تڑپ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹانگ کے درد نے معذور کر رکھا تھا اور دوسرا شخص بھی ٹانگوں سے ہی معذور تھا، کیونکہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے بیڑیاں ڈال کر اس قدیم محل قدیس میں قید کر دیا گیا تھا۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ بعض قبیلوں کے مجاہدین نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں۔ مجاہدین کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں پر اٹھا کر لشکر کے سامنے لے جانا پڑا تھا، تب لشکر کو یقین آیا تھا۔ الزام عائد کرنے والوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ اس پر بر وقت قابو پا لیا جاتا تو مجاہدین میں غاوت ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔
جب لشکر یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی معذور ہیں تو ان مجاہدین کو پکڑا گیا جنہوں نے سپہ سالار کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا اور لشکر میں بد امنی پھیلائی تھی۔ ان سب کو بیڑیاں ڈال کر اس قدیم اور ویران محل میں قید کر دیا تھا۔ تفصیلات پیچھے باب میں دیکھیں۔ ان میں ایک مشہور شاعر ابو مجن ثقفی بھی تھا۔ اس نے ایک شعر کی صورت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر طنز کیا تھا۔ ہم لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہمارے لیے فتح ارزاں فرما دی، لیکن سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے دروازے کے ساتھ چپکے رہے۔ ہم جب میدان جنگ سے واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ اس شاعر میں ایک خرابی یہ تھی کہ شراب پیتا تھا۔ ایک بار شراب نوشی کے جرم میں اسے سزا بھی ملی تھی۔ اب جنگ قادسیہ سے پہلے ہی اسے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر محل میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ قلم کا ہی نہیں تلوار کا بھی دھنی تھا۔ اس نے شاعری میں شہرت تو پائی ہی تھی، وہ تیغ زن اور بڑا جنگجو بے خوف اور بے جگری سے لڑنے میں زیادہ مشہور ہوا تھا۔ یہ مجاہدین جنہیں پابجولہ محل میں بند کر دیا گیا تھا، کسی مقفل کمرے میں قید نہیں کیے گئے تھے۔ محل کے اندر وہ چل پھر سکتے تھے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سب بالائی منزل سے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو مجن ثقفی لڑائی کا منظر دیکھتا اور تڑپتا تھا۔ تیغ زنی اس کی روح کی غذا تھی۔ قعقاع بن عمر کی شجاعت کے مظاہرے دیکھ کر وہ اور زیادہ بےتاب اور پریشان ہوا۔ جب پاؤں میں بیڑیاں پڑی دیکھتا تو بے بسی سے رو پڑتا تھا۔ جنگ کے دوسرے دن اس سے رہا نہ گیا اور وہ اس بالا خانے میں چلا گیا جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلمہ ان کے ساتھ تھیں۔ کیوں ابو مجن؟ سلمہ نے اسے بالا خانے میں دیکھ کر پوچھا۔ تمہارا یہاں آنے کا کوئی مطلب نہیں، کیا بات تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ میرے سامنے آ، سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ تو دیکھ رہا ہے میں اٹھ نہیں سکتا، پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک آرزو لے کر آیا میرے سپہ سالار، ابو مجن نے کہا۔ کون ہے جو تیرے سوا میری آرزو پوری کرے گا؟ کیا ہے تیری آرزو؟ میرا جرم معاف کر دے سعد بن ابی وقاص، ابو مجن نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر میری بیڑیاں کٹوا دے کہ میں اپنا وہ فرض ادا کروں جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ اپنے جرم کی سنگینی دیکھ اے شرابی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا میرا دماغ کہاں الجھا ہے؟ سلمہ اسے یہاں سے نکال دے اور نیچے تک کے ساتھ جا اور کہہ کہ آگے سے اوپر نہ آنے دیا جائے۔ وہ اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ سلمہ اسے یہاں سے نکال دے اور نیچے تک اس کے ساتھ جا اور کہہ کہ اسے اوپر نہ آنے دیا جائے۔ اور وہ اور کچھ نہ بولا، باہر کو چل پڑا۔ سلمہ اس کے ساتھ نیچے تک گئی، اسے بتایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ جنگ میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں، اگر ان سے کوئی اور بات کی جائے تو انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ سلمہ ابو مجن سے ملتجی لہجے میں کہا، تو ہی مجھ پر کرم کر، میری بیڑیاں کھلوا دے، اور سپہ سالار کا گھوڑا بیکار کھڑا ہے، وہ مجھے دے دے۔ میرے ساتھی لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور میں کیسے قید میں پڑا رہوں؟ نہیں ابو مجن، نہیں، سلمہ نے کہا۔ میرے دل کی کوئی پوچھے تو میں تجھے میدان جنگ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تجھ جیسے غضبناک تیغ زن کی بیڑیوں میں بندھا دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے، لیکن میرے اختیار میں نہیں کہ تیری بیڑیاں بھی کھول دوں اور تجھے سپہ سالار کا گھوڑا بھی دے دوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں سلمہ، ابو مجن نے کہا، مجھے باہر جانے دے، زندہ رہا تو شام کو واپس آ جاؤں گا اور خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا۔ سلمہ نے پھر بھی انکار کیا تو ابو مجن زمین پر بیٹھ گیا اور حسرت بھری نظروں سے ان آہنی بیڑیوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی ٹانگوں کو جکڑ رکھا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سلمہ بھی خوش نہیں تھی۔
وہ وہیں کھڑی ابو مجن کو غم زدگی کی حالت میں دیکھتی رہی۔ ابو مجن نے اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت بڑا شاعر تھا اور فی البدیہہ شاعر کہنے میں مہارت رکھتا تھا۔ ابھی اس وقت کی بے بسی پر اس کی زبان پر کچھ اشعار آ گئے جو آج تک تاریخ میں عربی زبان میں محفوظ ہیں۔ کیا اس سے بڑا کوئی اور غم ہو سکتا ہے کہ سوار نیزہ بازی کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں؟ اٹھنا چاہتا ہوں تو زنجیریں نہیں اٹھنے دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ میرے پاس دولت بھی بہت ہے اور میرے بھائی بھی کچھ کم نہیں، لیکن کیا دولت کیا بھائی، سب مجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں، کسی کو میرا خیال نہیں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا ہے کہ میرے لیے شراب خانے کے دروازے کھول دیے جائیں تو بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ عرب کے اس عظیم اور بہادر شاعر کے خلاف سب کو یہی ایک شکایت تھی کہ شراب نہیں چھوڑتا۔ اسے سزا ملی تو بھی اس نے شراب نہ چھوڑی۔ اب سلمیٰ کی موجودگی میں اس نے اشعار کی زبان میں اپنے دل کی کیفیت بے ساختہ بیان کی، تو اس نے یہ عہد بھی کیا ہے کہ اسے آزاد کر دیا گیا تو وہ شراب چھوڑ دے گا۔ اس عہد کے علاوہ اس نے اپنے جذبات کا اظہار جس انداز سے کیا، اس نے سلمیٰ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ دل پسیج گیا۔ ابو مجن کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ سلمیٰ نے اسے کہا، میں نے استخارہ کر لیا ہے اور میں تمہارے وعدے سے مطمئن ہوں۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ سلمیٰ نے نماز استخارہ پڑھی اور اسے خدائی اشارہ ملا تھا۔ استخارہ کا مطلب یہ تھا کہ سلمیٰ نے لمحہ بھر کے میں محسوس کر لیا تھا کہ ابو مجن جو کہہ رہا ہے اور اس نے جو عہد کیا ہے اس کے دل کی آواز ہے۔ ضمیر اور روح کی پاکیزگی کا دور تھا۔ مسلمانوں کے ذہن بدی کے خیالوں سے پاک ہوتے تھے۔ انہیں کسی نہ کسی عامل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ ہوتا تھا۔ سلمیٰ عظیم خاتون تھی۔ اس نے ابو مجن کی نیت اور جذبے کو سمجھتے ہوئے اپنے خامند کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور نہ صرف یہ کہ ابو مجن کی بیڑیاں کٹوا دیں بلکہ اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا دیا جو محل کے اندر ہی بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے کا نام بلقا تھا۔ سلمیٰ نے اس شاعر کو تلوار بھی تھی۔ ابو مجن سقفی کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور محل کے ایسے دروازے سے نکل گیا جدھر سے اس پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ سلمیٰ اوپر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اعصابی کھچاؤ میں تھے کہ انہیں جیسے یاد ہی نہیں تھا کہ سلمیٰ نیچے کیوں گئی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں میدان جنگ پر لگی ہوئی تھیں اور ان کی ذہنی اور روحانی قوتیں لڑائی پر مرکوز تھیں۔ دشمن نے اب پیادہ دستے آگے کر دیے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مطابق ہدایات لکھوا کر نیچے پھینکنی شروع کر دیں۔ دشمن کے پیادوں کا جو پہلو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھا، ادھر ایک عربی گھوڑ سوار آیا۔ اس نے میدان جنگ کے دستور کے مطابق سر اور چہرہ منڈاسے میں لپیٹ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر دشمن کے چنگے دیکھ پیادوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ اس کے پاس برچھیاں بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں۔ ایک سوار کو گرا لینا ان پیادوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس سوار کی جب تلوار حرکت میں آئی تو کسی کی برچھی ٹوٹ کر وہ ٹکڑے ہوئی، کسی کا بازو برچھی کی طرح کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا، کوئی گھوڑے تلے آ کر کچلا گیا۔ یہ عربی سوار جس طرح گھوڑے کو گھما پھرا کر پینترے بدلتا اور وار کرتا تھا، اس سے اس کی مہارتیں، حاضر دماغی اور حوصلے کی پختگی کا پتہ چلتا تھا۔ اس نے تمام پیادوں کا صفایا کر دیا جنہوں نے اسے گھیرے میں لیا تھا، اور پھر وہ پیادوں کا صفایا کرتا ہی چلا گیا۔ عربی پیادوں نے دشمن کے پیادوں کو کاٹ یا بھگا دیا تو اس پہلو کی طرف دشمن کے سوار آئے۔ مسلمان سواروں نے جم کر مقابلہ کیا۔ یہ ایک خونریز مقابلہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر اس سوار کو دیکھا۔ وہ دوسروں سے الگ تھلگ اپنی ہی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ایسے گھمسان کے لڑائی میں اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ سوار الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ سلمیٰ، سعد بن ابی وقاص نے کہا، اپنے اس سوار کو دیکھ رہی ہو؟
میں اسی کو دیکھ رہی ہوں۔ سلمہ نے کہا، جس قوم کے پاس ایسے سوار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اگر ابو مجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ سوار یقیناً ابو مجن ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اسے 3 جنگوں میں لڑتے دیکھا ہے، وہ اسی قہر اور غضب سے لڑتا ہے۔ سلمہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بتایا کہ وہ ابو مجن ہی ہے۔ آفرین! سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوار کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ایک پینترے پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ داد دی، واہ! آفرین! خدا کی قسم یہ انداز ابو مجن کا ہے، اور اس کا گھوڑا دیکھو، بالکل میرے گھوڑے جیسا ہے۔ دیکھو سوار کے اشارے پر کتنی تیزی سے پینترا بدلتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی آہ بھری اور گلے شکوے کے لہجے میں بولا، یا اللہ! تیری ذات باری نے کس وقت مجھے کس قدر معذور کر کے پھینک دیا۔ سلمہ، میرے بلقاء کی دیکھ بھال ہو رہی ہے نا؟ میں یہاں پڑا ہوں اور نیچے قیدیوں کی طرح بندھا کھڑا ہے، اسے میدان جنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ سلمہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بتایا کہ بلقاء اس وقت میدان جنگ میں ہی ہے۔ جنگ قادسیہ کی دوسرے دن کی لڑائی کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ابو مجن کی درپردہ رہائی کا پورا واقعہ بیان کر لیا جائے۔ شام کو جب دونوں طرف کے لشکر پیچھے گئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے اس نتیجے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا۔ آتش پرستوں کے اگر 20,000 آدمی مارے گئے ہوتے تو بھی ان کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ ان کے پاس ہاتھی تھے اور گھڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان 3-4 ہزار کے درمیان ہو چکا تھا۔ ان کی شکست کسی وقت بھی متوقع تھی، اور ان مجاہدین کے جذبے کا اور قوت ایمانی کا کمال تھا کہ وہ جنگ کے دوسرے دن بھی دشمن پر چھائے رہے تھے۔ شاید اس اطمینان کا اثر تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد میں افاقہ محسوس کیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سلمہ سے کہنے لگے کہ چند قدم چلنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرف چل پڑے جس طرف محل کی ایک اور کھڑکی تھی۔ یہ کھڑکی محل کے کشادہ صحن کی طرف کھلتی تھی۔ سلمہ ان کے ساتھ ہو لی اور ارد گرد نظریں پڑیں۔ میں اپنے بلقاء کو دیکھنا چاہتا ہوں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کھڑکی سے نظر آتا ہوگا۔ سلمہ کو معلوم تھا کہ اس کے خاوند کا گھوڑا کھڑکی سے نیچے دیکھو تو نظر آتا ہے، لیکن گھوڑا وہاں ہوتا تو نظر آتا۔ اسے تو ابو مجن سقفی لے گیا تھا۔ سلمہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کھڑکی کی طرف نہ جائیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ کے کندھوں پر ایک بازو رکھے اس کے سہارے ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا، اس لیے ابھی دن کی روشنی کچھ باقی تھی اور مشعلیں بھی جلا کر جگہ جگہ رکھ دی گئی تھیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بلقاء کھڑکی سے دور نہیں بلکہ کھڑکی کے بالکل نیچے باندھا جاتا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی تک پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر سلمہ کی جان میں جان آ گئی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اپنی جگہ پر بندھا ہوا چارہ کھا رہا تھا، لیکن راز پھر بھی چھپ نہیں سکتا تھا۔ ایک اس لیے کہ گھوڑا پسینے سے شرابور تھا، اس کی پیٹھ سے زین تک اتاری جا چکی تھی۔ دوسرا یہ کہ ابو مجن قریب ہی کھڑا اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا۔ بلقاء کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے سلمہ؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ یہ بیمار تو نہیں؟ اس پر گرد جمی ہوئی ہے۔ گرد وہاں نہیں جہاں زین ہوتی ہے۔ یہ تو لگتا ہے جیسے میرا گھوڑا کوئی باہر لے گیا تھا۔ سائس کو بلاؤ سلمہ۔ اور یہ ابو مجن کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار رہا ہے؟ نہیں ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ نے جرأت اور خود اعتمادی سے کہا، ابو مجن بیڑیاں اتار نہیں رہا، اتری بیڑیاں پاؤں میں ڈال رہا ہے، اور آپ کے گھوڑے کو کسی بیماری کی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا، بلکہ آج یہ سارا دن لڑ کر آیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو سلمہ؟ اور وہ ابو مجن ہی لڑ رہا تھا جسے دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ ابو مجن کی طرح لڑتا ہے، سلمہ نے کہا، اور وہ آپ کا گھوڑا بلقاء ہی تھا جس پر ابو مجن سوار تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا میرے بلقاء جیسا لگتا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمہ سہارا دیکھ کر پلنگ تک لے گئی اور انہیں لٹا کر پوری بات سنا دی۔ ابو مجن کے اشعار بھی سنائے اور یہ بھی سنایا کہ وہ کس طرح رویا تھا
اس نے 2 وعدے کیے تھے، ایک یہ کہ میں میدان جنگ سے زندہ نکل آیا تو واپس آ کر بیڑیاں پہن لے گا اور رات قید میں گزارے گا۔ اس نے دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ وہ شراب سے توبہ کر لے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ واپس آ کر وہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ سلمہ نے کہا، میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ایک شخص جہاد اور شوق شہادت کے لیے اتنا بے تاب ہو کہ رو رو کر رہائی کی التجا کرے تو میں نے اللہ سے رہنمائی مانگی اور ابو مجن کو آزاد کر کے آپ کا گھوڑا اسے دے دیا۔ آپ نے اسے لڑتے دیکھا ہے، اسے اوپر بلاؤ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ سلمہ نے اسے کھڑکی میں سے آواز دے کر بلایا۔ پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو سیڑھیاں چڑھنے میں مشکل سے چڑھی جاتی ہیں۔ ابو مجن صبح بھی یہ سیڑھیاں چڑھا تھا، اب بھی چڑھ آیا۔ بیڑیاں اتار دو ابو مجن، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، جو اسلام پر یوں نثار ہوں میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ جاؤ، تم آزاد ہو، صبح تمہیں اپنا گھوڑا مل جائے گا۔ خدا کی قسم میرے سپاہ سالار، ابو مجن نے کہا، تم نے مجھے آزاد کیا اور میں نے آج سے شراب چھوڑ دی۔ یہ مکالمہ قاضی ابو یوسف نے اپنی کتاب الخراج میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہ ابو مجن نے باقی عمر شراب نہیں پی۔ ابو مجن کی قید اور رہائی کے متعلق ایک روایت اور بھی ہے جو صحیح تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اس روایت کا حوالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بلازری لکھتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلمہ نہیں، ان کی والدہ زبرہ تھیں۔ ابن کثیر نے بھی سلمہ کا ذکر نہیں کیا، البتہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلمہ تھی۔ پھر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ سلمہ نے ابو مجن سے پوچھا تھا کہ اسے کیوں قید کیا گیا؟ مجھے کسی حرام چیز کے کھانے پینے کے جرم میں قید نہیں کیا گیا، میں زمانہ جاہلیت میں شراب پیا کرتا تھا۔ میں چونکہ شاعر ہوں اس لیے دل میں جو بات آتی ہے وہ برملا کہہ دیتا ہوں، مجھے میرے اشعار پر قید کیا گیا ہے۔ اس روایت کے مطابق ابو مجن نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو شعر کہے تھے وہ یہ تھے، میں مر جاؤں تو مجھے پہلوئے طاق میں دفن کرنا تاکہ میری ہڈیاں اس کا رس چوستی رہیں، مجھے خشک زمین میں دفن نہ کرنا کہ میں ڈرتا ہوں میں اس کا مزہ نہ چکھ سکوں گا۔ پھر اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کے دوسرے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ نے ابو مجن کی سفارش کی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مجن سے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے جب اس پر عمل نہ کرو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ خدا کی قسم، ابو مجن نے کہا، ایسی بیہودہ بات آئندہ میری زبان پر نہیں آئے گی۔ محمد حنین ہیکل اور علامہ شبلی نعمانی نے مستند حوالوں دے کر لکھا ہے کہ مسنہ بن حارثہ کی شہادت کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسنہ کی بیوہ سلمہ کے ساتھ محاذ پر ہی شادی کر لی تھی اور سلمہ ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں۔ سلمہ کا وہ مشہور واقعہ تمام مورخوں نے لکھا ہے۔ قادسیہ کی جنگ کے دوران سلمہ نے کہا، افسوس آج مسنہ نہ ہوئے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ واقعہ پچھلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ روایت صحیح نہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی والدہ تھیں، صحیح یہی ہے کہ ان کے ساتھ سلمہ تھیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف ابو مجن کو رہا کرنے اور اسے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی گھوڑا دینے کی جرت سلمہ ہی کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ابو مجن کے وہ تمام اشعار تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے سلمہ کو متاثر کیا تھا۔ اب ہم واپس میدان جنگ میں جائیں گے، کیونکہ ہاتھی نہیں تھے اس لیے مسلمان اطمینان سے لڑ رہے تھے۔ مورخ ولیم اسکاٹ نے لکھا ہے کہ اس روز رستم کی یہ حالت تھی کہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس توقع پر 1,20,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا کہ سپاہیوں میں جذبہ نہ ہوا تو وہ نفری کی افراد سے ہی مسلمانوں پر غالب آ جائے گا اور انہیں کچل کر رکھ دے گا، لیکن وہ سوار دستوں کو آگے کرتا یا پیادوں کو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ جاتے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ رستم کی دھمکیاں بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہی تھیں اور اس کے انعام و اکرام کے لالچ بھی کوئی رنگ نہیں دکھا رہے تھے۔ جنگی امور کے مبصر اور وقائع نگار فارسیوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کامیابی کا سہرا قعقاع بن عمرو تمیمی کے سر باندھتے ہیں۔ اس نے ایک 100 سواروں سے فارسیوں کے پہلوؤں اور عقب پر جو حملے کروائے تھے انہوں نے فارسیوں کی جمعیت اور ترتیب بکھیر دی تھی۔
اور ان کی توجہ تقسیم کیے رکھی تھی۔ قعقاع کی اپنی بہادری اور تیغ زنی کا یہ عالم تھا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اکیلے قعقاع نے 30 فارسیوں کو قتل کیا تھا۔ ابن خلقان نے 3 مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے بے خوفی اور جذبے کی شدت کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ وہ فارسیوں کی ان صفوں میں جا گھسا جہاں رستم تھا۔ مجاہد نے رستم کو قتل کرنے کے لیے تلوار کی حرکت دی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک فارسی نے اس کی پیٹھ پر پرچھی مار دی۔ پھر فارسیوں نے تلواروں اور برچھیوں سے اس کے جسم کا خیمہ بنا دیا۔ مجاہدین اس حد تک فارسیوں پر غالب آ گئے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ فارسیوں کے پورے لشکر کو اکھاڑ دیں گے، لیکن شام ہو گئی اور دونوں طرف کے دستے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جنگ کا دوسرا دن تھا۔ اسے یوم اغواس کہا گیا ہے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے اس دن کی لڑائی رات گئے تک جاری رہی اور آدھی رات ختم ہوئی۔ یہ صحیح نہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ گو لکھتے ہیں کہ اس رات چاند نہیں تھا۔ یوم اغواس کے بعد کی رات کو لیلۃ السواد کہا گیا ہے، جس کے معنی ہیں تاریک رات۔ اس رات لڑائی نہیں ہوئی تھی، البتہ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک ہنگامہ بپا تھا جو آدھی رات کے بعد تک جاری رہا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شام اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ آج کی لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے اور دشمن پر مجاہدین کا غلبہ رہا ہے۔ اسی مسرت اور اطمینان کا اثر تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مجن ثقفی کو معاف کر دیا اور سلمہ کی اس جسارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اس نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ مسرت اور اطمینان کی یہی لہر مجاہدین میں بھی چلی گئی تھی۔ بعض تاریخ نویسوں نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں۔ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں بلند آواز سے کر رہے تھے۔ شاعر شعروں کی زبان میں ہر قبیلے کی بہادری اور جیسے جہاد کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ تعریف کرو بنو ربیعہ اور بنو مضر کی ماؤں کی، جنہوں نے یہ 5000 بیٹے پیدا کیے ہیں۔ قعقاع نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ اور گیت گاؤ ان 1000 سواروں کے جنہوں نے حجاز کی سرزمین نے جنم دیا ہے۔ ایک مجاہد نے کہا، جو زمین سے ابھرتے تھے اور دشمن خون میں نہلا کر زمین میں گم ہو جاتے تھے۔ ابن عمرو کسی مجاہد نے کہا، تو اپنے قبیلے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ بنو تمیم کی بات کر، جس نے تجھ جیسا چیتا پیدا کیا ہے۔ یہ ان 6000 سواروں کی بات ہو رہی تھی جو شام کے محاذ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کمک کے طور پر سالار ہاشم بن عتبہ کے زیر کمان آئے تھے۔ ان میں 5000 سوار 2 قبیلوں کے بنو ربیعہ اور بنو مضر کے تھے، اور قعقاع نے جو 1000 سوار اپنے لیے منتخب کیے تھے وہ سب حجازی تھے۔ قعقاع خود بنو تمیم کے سپوت تھے۔ اس رات کی خوشیوں کے ہنگامے کے متعلق الاخبار الطوال میں لکھا ہے کہ مجاہدین کے شور و غوغا نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے نہ دیا۔ مجاہدین جو باتیں کر رہے تھے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہی تھیں، اور وہ جان گئے تھے کہ مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی بہادری کی باتیں کر رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سالاروں سے ایک ہی بات کہی جو لفظ بلفظ تاریخ میں محفوظ ہے۔ خیال رکھنا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں ہی کرتے رہیں تو کرنے دو، مجھے نہ جگانا، آخر یہ دشمن پر غالب رہے ہیں۔ اگر خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے، کچھ لوگ خاموش نہ ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن تم دیکھو کہ ان کا انداز بدل رہا ہے اور اپنی تعریفوں میں زیادہ بڑھ رہے ہیں اور دوسروں پر مفاخرت کا پہلو غالب آتا جا رہا ہے، تو مجھے جگا دینا، کیونکہ یہ انداز خطرناک ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہدایت میں اتحاد اور قومیت کا وہ عظیم اسلامی فلسفہ تھا جس نے قبیلوں میں بٹے ہوئے عربوں کو ایک قوم بنا دیا تھا، اور پھر یہ سبق ذہن نشین کرایا تھا کہ کسی قبیلے کو اور کسی فرد کو کسی بھی قبیلے پر اور فرد پر کسی بھی لحاظ سے فوقیت اور برتری حاصل نہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ محسوس کیا تھا کہ مجاہدین اپنے اپنے قبیلوں کی
قبیلے کی تعریفوں میں ایسی مبالغہ آمیزی نہ کرنے لگیں جس سے دوسروں کی کمتری کا پہلو نکلتا ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا زوال اس وقت شروع ہوا جب ایک قبیلہ یا ایک گروہ طاقت اور دولت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھ کر ان کا حکمران بن بیٹھا تھا۔